نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اقتربت الساعة وانشق القمر صدق اللہ العظیم۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظہور کی 15 علامتیں میں نے کل کے درس میں بیان کر دی تھیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کل ٹوٹل 30 علامتیں ہیں حضرت امام مہدی کے ظہور کی۔ 15 علامتیں بیان ہو چکی تھیں، ان میں سے 16ویں علامت یہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کی تصدیق و تائید اور امت مسلمہ کی عزت و شرافت اور اس کی عند اللہ مقبولیت کی سب سے اہم دلیل وہ نماز ہوگی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کی اقتداء میں ادا فرمائیں گے۔ لیکن اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منصب نبوت و رسالت پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ یہ ایسے ہی ہوگا جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ بالخصوص حضرت ابوبکر صدیق کی امامت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی آخری تمام باجماعت نمازیں ادا فرمائیں، لیکن اس سے آپ کے منصب نبوت اور رسالت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اور جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اقتداء کرنا اس امت کی اللہ کے ہاں عزت و شرافت کی دلیل ہے۔ اس کی مکمل تفصیل بھی انشاءاللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بیان میں آئے گی۔ علامت نمبر 17، حضرت امام مہدی کی شناخت کے لیے ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ اخلاق و عادات اور سیرت میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تو ہوں گے ہی، لیکن حلیے میں بھی کسی قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے ہوں گے۔ البتہ ان کی زبان میں کچھ لکنت ہوگی جس کی وجہ سے وہ ان کو بولنے میں تھوڑی دقت ہوتی ہوگی، تو وہ تنگ آ کر کبھی کبھی اپنا ہاتھ جو اپنی ران پر مارتے ہوں گے، جیسا کہ یہ بات میں نے تفصیل سے بیان کر دی ہے۔ یہاں بھی اس سلسلے کی ایک روایت ہے، وہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الحاوی للفتاوی میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کی مدت ختم ہونے میں صرف ایک دن بچے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آدمی کو بھیج کر رہے گا جو نام اور اخلاق میں میرے مشابہ ہوگا، اور اس کی کنیت ابو عبداللہ ہوگی۔ علامت نمبر 18، ظہور امام مہدی علیہ الرضوان کی علامت کے طور پر دریائے فرات کا پانی ختم ہو جائے گا اور اس میں سے ایک سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دریائے فرات کا پانی ختم ہو کر اس میں سے سونے کا پہاڑ ظاہر نہ ہو جائے۔ لوگ اس سونے کے پہاڑ میں سے سونے کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے اتنا لڑیں گے کہ ہر 10 میں سے 9 آدمی قتل ہو جائیں گے۔ اسی حدیث سے ملتے جلتے الفاظ بخاری، مسلم اور ابو داود میں بھی ملتے ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف میں یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے، فرمایا کہ یوشک الفرات ان یحصر عن کنز من ذهب فمن حضرہ فلا یأخذ منہ شیئا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب یہ سونے کا پہاڑ ظاہر ہو جائے تو تم میں سے جو کوئی وہاں موجود ہو اس میں سے کچھ نہ لے۔ اسی موضوع کی حدیث مسلم شریف میں بھی مختلف مقامات پر آئی ہیں، جن میں سے حدیث نمبر 7272 ہے، 7273 ہے، 7275 ہے، 7276 حدیث نمبر ہے۔ ممکن ہے کہ اس سے پہلے علامت نمبر 7 میں زمین سے جو سونے چاندی کے ستون کا برآمد ہونا میں نے بیان کیا تھا، ہو سکتا ہے وہی مذکور ہو، اس سے یہی مراد ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ 2 الگ الگ چیزیں ہوں، واللہ اعلم بالصواب۔ علامت نمبر 19، حضرت امام مہدی کے ظہور کی عجیب و غریب علامت جو کہ سائنسی نقطہ نظر کے بالکل خلاف ہوگی، کہ جس سال حضرت امام مہدی کا ظہور مقدر ہوگا اس کے رمضان کی پہلی رات کو چاند گرہن ہوگا، اور اسی رمضان کی 15 تاریخ کو سورج گرہن ہوگا۔ اور یہ دونوں چیزیں تخلیق کائنات سے لے کر اب تک اس طرح ظہور پذیر نہیں ہوئی کہ کسی مہینے کی پہلی رات کو چاند گرہن ہو اور اس کی 15 تاریخ کو سورج گرہن ہو جائے، کیونکہ سائنسی نقطہ نظر
اور جدید فلکیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ مہینے کی 13، 14، 15 تاریخوں کے علاوہ چاند گرہن ممکن نہیں ہے۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ سن 2002 میں یعنی سن 1423 ہجری میں رمضان مبارک میں چاند گرہن اور سورج گرہن کا واقعہ پیش آ چکا ہے، لیکن اس کی نوعیت یہ تھی کہ چاند گرہن جو ہے وہ نصف رمضان کو ہوا تھا اور سورج گرہن آخری رمضان کو ہوا تھا۔ تو یہ فلکیات کی روح سے ممکن ہے۔ اور اس سے قبل بھی کئی مرتبہ رمضان المبارک کے مہینے میں کسوف و خسوف ہوا ہے، لیکن یہ جو علامت میں نے بیان کی ہے، علامت کے طور پر نہ ہونے کی وجہ سے یہ ظہور مہدی کی علامت پوری نہ ہوئی، کیونکہ یہ دونوں علامتیں ایسی ہیں کہ تخلیق کائنات سے لے کر آج تک ان کا ظہور نہیں ہوا۔ اور یہ اس طرح ہے کہ رمضان کی پہلی رات کو چاند گرہن ہوگا اور نصف رمضان کو سورج گرہن ہوگا، 15 رمضان کو۔ علامہ ابن حجر مکی الہیثمی تحریر فرماتے ہیں کہ لمہدینا آیتان لم تکونا منذ خلق اللہ السماوات والارض ینکسف القمر لأول لیلۃ من رمضان وتنکسف الشمس فی النصف منہ۔ اس کا ترجمہ وہی ہے جو میں نے ابھی بیان کیا۔ مشہور ماہر فلکیات اور جامعہ اشرفیہ کے سابق شیخ الحدیث مولانا محمد موسیٰ رحمانی البازی نے اپنی کتاب فلکیات جدیدہ میں تحریر فرمایا کہ قدیم حیت کے ماہرین نے کسوف و خسوف کے اوقات کے انضباط کے لیے ایک ضابطہ وضع کیا ہے۔ اس ضابطے کو سیروس کہتے ہیں۔ یہ آج تک مسلم اور صحیح سمجھا جاتا ہے۔ وہ ضابطہ یہ ہے کہ اگر آج کسوف یا خسوف ہو تو 3، 5، 8، 5، 6 ایام کے بعد، بالفاظ دیگر 18 سال 3، 1، 11 دن کے بعد اعادہ ہوگا۔ یعنی پھر البتہ سابقہ مقام پر ان کا نظر آنا ضروری نہیں ہے، مقام ان کا تبدیل بھی ہو سکتا ہے۔ خسوف و کسوف کی تاخیر کا اوسط جو ہے وہ 8 گھنٹے ہے، لہٰذا 3 دورہ سیروس کے بعد وہ پھر تقریباً انہی مقامات پر نظر آئیں گے۔ تو یہ ضابطہ لکھنے کے بعد حضرت نے خسوف قمر کی تشریح کا عنوان قائم کر کے تحریر فرمایا ہے کہ سابقہ بیان سے واضح ہوتا ہے کہ خسوف ایام استقبال یعنی 13، 14، 15 کی تاریخوں کے علاوہ ممکن نہیں ہے۔ تو بعض حضرات کو امام مہدی علیہ الرضوان کے ظہور کی اس علامت میں کچھ تردد پیش آیا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ وہ کہتے ہیں جی یہ کوئی علامت نہیں ہے۔ چنانچہ ماہنامہ البلاغ کے شمارہ صفر المظفر سن 1424 ہجری میں مولانا عمر فاروق لوہاروی کا ایک مضمون چھپا تھا کہ کیا ظہور مہدی 2004 میں کے عنوان کے تحت یہ شائع ہوا تھا، جس میں انہوں نے اس بات کی پرزور اور مدلل تردید کی کہ امام مہدی کے ظہور کے لیے ماہ و سن کی تعین درست نہیں ہے۔ یہاں تک تو یہ بات صحیح تھی، لیکن آگے موصوف اس تردید میں ماہرین فلکیات کی رائے پیش کر کے جو بات سمجھیں، در حقیقت اس میں انہیں اشتباہ ہوا ہے۔ چنانچہ موصوف جو ہے وہ فنی اعتبار سے گہن والی روایت جو ہے گہن چاند کے گہن گرہن اور سورج کے گرہن والی جو روایت، اس پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ فنی وجوہ کی وجہ سے یہ روایت پایہ اعتبار سے گر جاتی ہے، اس لیے ظہور مہدی جیسے اہم مسئلے کے لیے اس روایت کو بطور دلیل قرار نہیں دیا جا سکتا، اور نہ اس سے یہ عقیدہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت ایسے گرہنوں کا ہونا ضروری ہے، اور وہ گرہن حضرت مہدی کی علامتیں یہ ضروری نہیں ہے۔ تو یہ عبارت اس قدر واضح ہے کہ مزید وضاحت کی ضرورت نہیں۔ ان کا مدعا بھی واضح ہے، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کو ظہور مہدی کی علامت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ حالانکہ یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ امام مہدی کے ظہور کے لیے کسی سال کا تعین کرنا یا کسی مہینے کا تعین کرنا یہ درست نہیں ہے، لیکن سرے سے اس علامت کا ہی انکار کر دینا کہ جی یہ کوئی علامت ہی نہیں ہے، جو آغاز تخلیق سے لے کر آج تک رونما نہیں ہوئی، جیسا کہ یہ بات میں نے بیان کی ہے، تو علامت تو ہوتی ہی خلاف عادت ہے اور خرق عادت کے طور پر ہوتی ہے۔ تو جو چیز خرق عادت کے طور پر ہو، خلاف عادت کے طور پر، وہی علامت قرار پاتی ہے، ورنہ جو واقعات ظہور پذیر ہوتے رہتے ہیں، چاند گرہن ہوتا رہتا ہے، سورج گرہن ہوتا رہتا ہے، تو یہ تو علامت نہیں بن سکتے۔ علامت نمبر 20، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کے وقت چاند گرہن ایک مرتبہ ہوگا، صرف یہی نہیں ہے، بلکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مہینے میں
دو مرتبہ چاند گرہن ہوگا، ایک مرتبہ رمضان کی پہلی رات میں ہوگا اور دوسرا اس کے علاوہ ہوگا۔ ایک مہینے میں کئی مرتبہ گرہن ہو جانا یہ فلکیات کی روح سے ناممکن نہیں ہے۔ علامت نمبر 21، حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے ظہور کے وقت ایک اور آسمانی علامت کا ظہور ہوگا۔ چنانچہ سید برزنجی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ان علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ ایک روشن دمدار تارہ ظاہر ہوگا۔ تو اس کا یہ جو علامت بیان ہوئی ہے اس کا وقوع ہو چکا ہے، لیکن ایک دفعہ وقوع سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوبارہ اس کا وقوع نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ بھی اس کا وقوع ہو جائے، ممکن ہے کہ دمدار کوئی الگ نوعیت کا ہو اور جو پہلے ظاہر ہوا وہ کوئی الگ نوعیت کا ہو۔ علامت نمبر 22، مشرق کی طرف سے ایک انتہائی عظیم آگ 3 یا 7 راتوں تک مسلسل ظاہر رہے گی، یہ بھی حضرت امام مہدی کے ظہور کی علامتوں میں شمار کی ہے۔ علامت نمبر 23، آسمان پر انتہائی گھٹا ٹوپ تاریکی چھا جائے گی۔ علامت نمبر 24، آسمان انتہائی سرخ ہو جائے گا اور اس کی جو سرخی ہے وہ افق پر پھیل جائے گی۔ اب یہ بات یاد رہے کہ افق پر یہ سرخی پھیلے گی، یہ سرخی کوئی معمولی نہیں ہوگی بلکہ اس سرخی سے ہٹ کر ہوگی جو عام طور پر ہمارے ہاں پھیلتی ہے، اور اسی طرح سیاہی اور سرخی کا چھا جانا یہ دو الگ الگ وقتوں میں ہوگا، ایک وقت میں نہیں ہوگا۔ علامت نمبر 25، آسمان سے ایک ایسی آواز آئے گی جو سارے اہل زمین سن لیں گے، اور عجیب تر بات یہ ہوگی کہ وہ آواز ہر زبان والے کو اس کی زبان میں سنائی دے گی۔ چنانچہ عربی بولنے والے کو عربی میں سنائی دے گی، پنجابی کو پنجابی میں سنائی دے گی، پٹھان کو پشتو میں سنائی دے گی۔ غرض ہے کہ ہر ایک کو وہ آواز اس کی مادری زبان میں سنائی دے گی، اور قدرت خداوندی کے سامنے ایسا ہو جانا کوئی بعید نہیں ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ علامت نمبر 26، شام کی حرستان نامی بستی کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں سید برزنجی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عساکر کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ایک روایت ان الفاظ سے نقل کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ امام مہدی اس وقت تک ظاہر نہ ہوں گے جب تک کہ غوطہ کی حرستہ نامی بستی زمین میں دھسا نہ دی جائے۔ علامت نمبر 27، نفس زکیہ کا قتل ہونا، نفس زکیہ کو قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ مجاہد کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک صحابی رسول نے یہ حدیث بیان کی کہ جب نفس زکیہ شہید ہو جائیں گے تو ان لوگوں پر آسمان و زمین والے غضبناک ہو جائیں گے، پھر لوگ امام مہدی کے پاس آ کر انہیں تیار کریں گے جیسے دلہن کو شب زفاف میں اس کے خاوند کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ اگر آپ تاریخ اسلام پر ایک نظر ڈالیں تو بنو عباس کے زمانے میں، بنو عباس کی خلافت میں نفس زکیہ نامی ایک شخص کا حوالہ ملتا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے۔ ان کا نسب 3 واسطوں سے حضرت علی سے جا ملتا تھا۔ ان کا پورا نام محمد النفس الزکیہ بن عبداللہ المحض بن حسن المثنى بن الحسن بن علی ہے۔ اہل مدینہ نے ان سے بیعت خلافت لی تھی، لیکن یہ خلافت زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی، اور خلیفہ منصور عباسی کے زمانے میں موسیٰ بن عیسیٰ نے ان کو شہید کر دیا۔ اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ روایات کے اندر جو حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علامات کی روایات ہیں ان میں جس نفس زکیہ کا بار بار ذکر آتا ہے اس سے مراد آئندہ پیدا ہونے والے کوئی نفس زکیہ ہے۔ خلیفہ منصور عباسی کے زمانے والے جو نفس زکیہ تھے وہ مراد نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ مراد لیے جائیں تو پھر تو امام مہدی کا ظہور تو کب کا ہو چکا ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہوا، تو معلوم ہوا کہ یہ ایک ہی نام کے 2 الگ الگ شخص ہوں گے۔ علامت نمبر 28، خراسان کی طرف سے سیاہ جھنڈوں کا آنا۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرق کی طرف سے ایک قوم سیاہ جھنڈوں کے ساتھ آئے گی، اور وہ لوگ ضرورت کی وجہ سے مال کا مطالبہ کریں گے، لوگ ان کو مال نہیں دیں گے تو وہ ان سے لڑیں گے اور ان پر غالب آ جائیں گے۔ اب جب یہ لوگوں پر غالب آ جائیں گے تو لوگ اب ان کا مطالبہ پورا کرنا چاہیں گے تو وہ اس کو قبول نہیں کریں گے، حتیٰ کہ وہ اس مال کو میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کے حوالے کریں گے جو زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے لوگوں نے پہلے اسے ظلم و ستم سے بھرا ہوا ہوگا۔ سو تم میں سے جو کوئی اس کو پائے تو اس کے پاس آ جائے، اگرچہ برف پر چل کر آنا پڑے۔ برف پر چلنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ علامت نمبر 29، ایک کان کے پاس لوگوں کا دھس جانا۔ اس سلسلے میں حاکم نے
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت نقل کی ہے جس میں فرمایا کہ قیامت کے قریب مختلف علاقوں سے مختلف دھاتوں کی کانیں برآمد ہوں گی، جن میں سے ایک کان حجاز کے قریب بھی ظاہر ہوگی۔ اس کے حصول کے لیے ایک بدترین آدمی جس کا لقب ہی کثرت ظلم ستم کی وجہ سے فرعون پڑ گیا ہوگا وہ آئے گا اور لوگوں کو اس میں کام پر لگائے گا۔ لوگ اس میں کام کر رہے ہوں گے کہ سونے کی ایک اور کان ظاہر ہوگی، اس کو دیکھ کر وہ ابھی خوشی ہو رہے ہوں گے کہ وہ اس کان سمیت زمین میں دھسا دیے جائیں گے۔ علامت نمبر 30، ظہور مہدی پر دلالت کرنے والی علامات میں سے ایک علامت وقت کا انتہائی تیز رفتاری سے گزرنا بھی ہے، جس کی وجہ بظاہر وقت کی بے برکتی کا پیدا ہو جانا ہے۔ چنانچہ سید برزنجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور اس کی تائید ترمذی شریف کی ایک روایت سے بھی ہوتی ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمانہ قریب نہ ہو جائے، یعنی اس تیزی سے نہ گزرنے لگے کہ سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، اور دن 1 گھنٹے کے برابر، اور 1 گھنٹہ آگ کا شعلہ سلگنے کے برابر نہ ہو جائے۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام خطابی کا ایک قول نقل فرمایا۔ امام خطابی نے فرمایا کہ ایسا امام مہدی یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں کے زمانے میں ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آخری قول ہی زیادہ ظاہر ہے، کیونکہ یہ معاملہ خروج دجال کے وقت پیش آئے گا، اور دجال کا خروج ان دونوں بزرگوں کے زمانے میں ہوگا۔ تو یہ کل تقریباً 30 علامتیں تھیں جو کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کے سے پہلے یا ان کے ظہور کے وقت رونما ہوں گی۔ ان علامتوں کو دیکھ کر لوگ سمجھ جائیں گے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہو چکا ہے یا ان کا ظہور ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرب قیامت کے فتنوں سے محفوظ رکھے، اور اگر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری زندگی میں تشریف لے آئیں تو اللہ پاک ہمیں بھی ان کا ساتھی بننے کا شرف عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔